السلام علیکم جی پاکستان زندہ باد۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں سابق جنرل پرویز مشرف کے اوپر، ٹھیک ہو گیا؟ جیو پولیٹکس سے ریلیٹڈ ہے، ان کا کیا ہمارے پاکستان میں سے کیا ہو رہا ہے اور کب ان کی پیدائش ہوئی اور کیا وجوہات تھی اس کے کیا فیکٹس تھے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو چلے، سب سے پہلے ان کی یہ ڈیتھ ہوئی ہے 5 فروری 2023 کو، ٹھیک ہے؟ یہ ان کی ڈیتھ ہے، اور ان کی پیدائش جو ہے وہ 11 اگست 1943 کو ان کی پیدائش ہوئی تھی، اور وہ انڈیا اولڈ دیری کے نام سے جانا جاتا ہے، وہاں پہ ان کی پیدائش ہوئی تھی۔ جب 1947 میں ان کے جو والد ہیں انہوں نے کراچی ہجرت کی تھی، ٹھیک ہے؟ مطلب یہ مہاجرین پاکستان میں سے ایک تھے۔ اور سب سے پہلے ان کا اگر ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ دیکھیں تو انہوں نے اپنی تعلیم حاصل کی۔ تعلیم حاصل کرنے کے بعد انہوں نے 1964 میں پاک آرمی جوائن کی تھی۔ تقریباً 43 ایئرس کی ان کی سروس تھی پاکستان آرمی میں، اور 1964 میں پی ایم اے کاکول کے تھرو یہ سلیکٹ ہوئے اور آرمی میں، اور اپنے مطلب آرمی میں ان کی رینک بڑھتے بڑھتے 1998 میں ان کو نواز شریف کے دور حکومت میں اس کو آرمی چیف بنا دیا گیا، ٹھیک ہو گیا۔ اب آرمی چیف کے بننے کے بعد مین چیز یہ ہے کہ یہ سب سے پہلے بہت سارے عہدے اس کے پاس تھے، ٹھیک ہے؟ مطلب آرمی چیف تو بن گئے تھے، اس کے بعد نواز شریف اور ان کے بیچ میں اختلافات جو کارگل وار کو لے کر ہوئی ہے، اس کے بعد جو پرویز مشرف صاحب تھے یہ سری لنکا میں موجود تھے، ٹھیک ہے؟ بیرون ملک دورے پہ گئے ہوئے تھے۔ وہاں سے جب پاکستان آنا چاہ رہے تھے تو اسی وقت نواز شریف نے بیرون طاقتوں کی وجہ سے اس کو ہٹانا چاہ رہے تھے پرویز مشرف کو، مطلب آرمی چیف کے عہدے سے۔ لیکن ان سے پہلے بھی مشرف کا اپنے آرمی میں ان کا زیادہ وہ تھا، تو انہوں نے جو آرمی پاکستان میں تھی اس کی مدد سے جو ادارے تھے، مطلب جو جہاں کا جو جس وقت نواز شریف کی حکومت تھی یہاں پاکستان میں، تو انہوں نے نواز شریف کی حکومت کو گرایا۔ نواز شریف کی حکومت کو فوج کی مدد سے انہوں نے گرائی، اور خود پاکستان کے کیا بن گئے، مطلب حکومت سنبھالی خود انہوں نے۔ تو ایز اے یہ بہت چیف ایگزیکٹو آف پاکستان رہے، ٹھیک ہے؟ کب سے کب تک؟ 1999 سے 2002 تک یہ چیف ایگزیکٹو آف پاکستان رہے، مطلب پاکستان کا انتظامیہ مطلب انہوں نے سنبھالی، ٹھیک ہے؟ جو سربراہ تھے انتظامیہ کا وہ خود رہے، ٹھیک ہے؟ مطلب ان کے پاس 4 قسم کے عہدے رہے ہیں۔ سب سے پہلے پریزیڈنٹ آف پاکستان بھی رہے ہیں۔ پریزیڈنٹ آف پاکستان کب سے کب تک رہے ہیں؟ 2001 سے لے کے 2008 تک رہے ہیں۔ اور منسٹر آف ڈیفنس بھی یہ خود ہی تھے، ٹھیک ہو گیا؟ وہ کب سے کب تک تھے؟ 1999 سے لے کے 2002 تک یہ منسٹر آف ڈیفنس یعنی کہ وزیر دفاع بھی تھے خود ہی، اور چیف آف آرمی سٹاف بھی تھے۔ اور چیف آف آرمی سٹاف جی 1998 سے لے کے 2007 تک رہے ہیں۔ پریزیڈنٹ آف پاکستان 2008 تک رہے تھے، لیکن چیف آف آرمی سٹاف یہ 2007 تک رہے ہیں، لیکن 2007 کے بعد انہوں نے استعفیٰ دے دیا تھا، مطلب اپنے جو آرمی چیف جو ہے وہ دوسرے کو بنا دیا گیا، ٹھیک ہو گیا؟ اب کچھ چیزیں ان کی دور حکومت میں سب سے یہ کام زیادہ ہوا کہ انڈیا کے ساتھ مطلب کارگل وار کا اس کو ماسٹر مائنڈڈ بھی کہا جاتا ہے، مطلب انڈیا والے خود اس چیز کو ایکسیپٹ کرتے کہ کارگل وار کے پیچھے کی جو ہاتھ تھا، جب مطلب اس میں ماسٹر مائنڈ جو تھا وہ مشرف کا تھا، ٹھیک ہو؟ اب اس کے ساتھ ساتھ انڈیا کے ساتھ انہوں نے 2002 میں بہت زیادہ مطلب تعلقات کو اچھے کرنے کی کوشش کی، ٹھیک ہے؟ وہاں گئے انڈیا کے دورے پہ، اور وہاں جا کے میٹنگ ہوئی کشمیر ایشو کو لے کے، اور کشمیر ایشو جو ہے وہ سال ہونے کی طرف جا رہا تھا، مطلب تقریباً سال ہونے کی طرف جا رہا تھا، لیکن آخری مرحلے میں آ کے اس معاہدے کا مطلب جاجوں کے لئے جو مذاکرات ہونے تھے کشمیر ایشو کے اوپر وہ ناکام ہوئے، ٹھیک ہے؟ مطلب بہت کلوز لے کر گیا تھا یہ مسئلہ کشمیر کو حل کرنے کے لیے۔ تو ساتھ ساتھ لائن آف کنٹرول میں جو فائر بندی کے اوپر بھی معاہدہ کیا ان کے دور میں کہ لائن آف کنٹرول میں کسی قسم کی فائرنگ وغیرہ نہیں ہوگی، کسی قسم کی شیلنگ وغیرہ نہیں ہوگی، یہ بھی معاہدہ طے پایا تھا ان کے دور میں۔ اب کچھ چیزیں میں آپ کو بتاؤں کہ ان کے دور حکومت کا زوال کیوں ہوا، اور دیکھیں ایک لمبا ٹینیور تھا ان کا، اگر دیکھیں لمبا دور حکومت 1999 سے لے کے 2008 تک کافی سال ہے ان میں۔ اگر دیکھیں
تو لمبا ٹینیور کسی کا رہتا ہے تو اس میں کچھ نہ کچھ خامیاں اور کچھ نہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں ایسی، تو جس کی وجہ سے ان کے بھی مطلب زوال کا، ان کی حکومت نہیں رہی زیادہ دیر تک، زیادہ عرصے تک رہی تو کافی عرصے تک زیادہ عرصے رہے تو اس میں کچھ نہ کچھ غلطیاں کر جاتا ہے بندہ، مطلب غلطیاں اس نے بہت کی، اور انہی غلطیوں کے غلطیاں بھگتتے بھگتتے یہ اس دنیا سے چل بسے۔ اب دیکھیں، سب سے پہلے انہوں نے جو ہے کچھ دیکھو وہاں پہ جب پاکستان میں آئے تو بالکل انہوں نے اپنی ایک مطلب اپنے بندے جو ہیں ان کو کہاں پہ رکھنے کی کوشش کی، مطلب جو سپریم کورٹ ہے اس کے اندر اپنے بندے رکھنے کی کوشش کی، حالانکہ سپریم کورٹ میں جو ہے جج، چیف جسٹس ہو گئے، یہ چیزیں خود دوسرے لوگ ہوتے ہیں، لیکن انہوں نے اپنے بندے وہاں پہ بٹھانے کی کوشش کی، اور اس چیز کو لے کے اس وقت کے جو چیف جسٹس افتخار محمد تھے ان کو انہوں نے معزول کیا، ٹھیک ہے، ایک ریفرنس کے تھرو انہوں نے ان کو معزول کروایا۔ تو مطلب اس طرح معزول کروانے کے بعد پورے پاکستان میں پورے پاکستان میں وکلاء نے ایک احتجاج کیا، ٹھیک ہے، وکلاء نے ایک احتجاج کیا، ایک احتجاج کا مطلب اس کے بعد ان کی حکومت جو ہے کمزور پڑتی گئی، ٹھیک ہو گیا۔ اور لال مسجد کا جو واقعہ ہے اس کو ہم بلا نہیں سکتے، یہ واقعہ بھی انہی کے دور میں ہوا، اور مشرف کا اگر دیکھیں نا، یہ صدر بش کے ایک مطلب اس وقت ایک زبردست حامی بن کے پاکستان کو، مطلب پاکستان کے لے کے جو گئے ہیں اس جنگ میں، مطلب صدر بش کے اس دور میں اس وقت بہت ایک الائی تھے مشرف، کس کے پورے پاکستان ایک الائی بن گیا تھا امریکہ کے انڈر، مطلب الائی بن کے ان کے مطلب ان کا ساتھ دے کے، تو اس وقت مطلب پاکستان میں بہت دہشت گردی کا مطلب ایک یوں کہہ لے ایک سیلاب آ گیا، دہشت گردی بہت بڑھ گئی عروج پہ، ٹھیک ہے، وہ اس وجہ سے کتنے بم دھماکے ہوئے، کتنے شہری ہلاک ہوئے، اس سب کے پیچھے مطلب ان کے دور حکومت میں ہونے کی وجہ سے ان سب کا جو ذمہ دار ٹھہرایا گیا وہ پرویز مشرف تھے۔ تو لال مسجد کا جو واقعہ ہے اس کو ہم بلا نہیں سکتے، اس واقعے کے بعد اور ان کی حکومت کمزور پڑتی گئی، اور ساتھ ساتھ بینظیر بھٹو کا جو قتل ہوا تھا ان کا الزام بھی بعد میں ان کے اوپر عائد کیا گیا تھا، تو ان کے الزام میں بھی یہ الزام بھی ان کے اوپر تھا، اور سب سے مین ریزن 2014 میں عدالت نے ان کے اوپر فرد جرم عائد کیا، فرد جرم عائد کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے اوپر سزائے موت کی سزا بھی دی گئی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ ملک سے باہر رہیں، بہت عرصے رہیں، باہر رہیں، لندن میں رہیں اور دبئی میں رہیں، اور آخری حالات میں یہ بیمار تھے تب بھی وہاں پہ رہیں، اور ان کی جو بیماری تھی وہ ایک ریئر بیماری ہوتی ہے، مطلب تھرو آؤٹ دی ورلڈ چند ہی لوگوں کو ہوتی ہے، اور اس بیماری کا نام ہے ایمائلوڈائسس کر کے ایک بیماری ہے۔ یہ بیماری کیا ہوتی ہے؟ اس بیماری میں شارٹنیس آف بریتھ ہوتی ہے، انسان کو سانس لینے میں دشواری محسوس ہوتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ پروٹین جو ہے وہ یورین کے اندر، جو یورین ہے پیشاب ہے اس میں پروٹین جو ہے وہاں پہ جو پروٹین بندہ لیتا ہے پروٹین سارا پیشاب کے تھرو نکل جاتا ہے، تو جب ایسی کوئی بیماری ہو تو انسان کا بچنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے، تو اسی وجہ سے مطلب یہ کافی عرصے سے بیمار تھے، ٹھیک ہے، بیمار ہونے کے بعد 5 فروری کو ان کی ڈیتھ ہوئی، ٹھیک ہے۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ چیز کافی انٹرسٹنگ لگی ہوگی، کچھ فیکٹس تھے، تو ملتے ہیں اسی طرح کے جیو پولیٹکس سے ریلیٹڈ جو باتیں ہیں وہ آپ سے کرتے رہیں گے، تو ایک دفعہ پھر پاکستان زندہ باد، تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، ہمارے ساتھ بنے رہے گا، تب تک کے لیے گڈ بائی، اللہ حافظ۔